بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 31 میں ہم 2 سوال حل کریں گے۔ دونوں سوال 125 الفاظ پہ مشتمل ہوں گے، یعنی 8 نمبر کے لیے یہ سوال آپ سے LT گریڈ مینس میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیے، لوک سیوا آیوگ نے جو پہلے مینس کے پیپر کرائے ہیں PCS وغیرہ کے لیے، اس کا جب ہم نے انالیسس کرایا تو اس میں بہت سارے ایسے سوال تھے جس میں 2 تصانیف یا 2 اصناف سخن دے کے دونوں میں فرق کو واضح کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم 2 سوال حل کریں گے۔ حمد اور نعت کی تعریف کرتے ہوئے دونوں میں فرق واضح کیجیے اس سوال کو، اور شہر آسوب اور واسوخت میں فرق یا شہر آسوب اور واسوخت کی تعریف کیجیے۔ ان 2 سوالوں کو ہم حل کریں گے، یعنی 4 اصناف سخن ہم آج ڈسکس کر لیں گے۔ بعض لوگ کمنٹ میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ سلیبس میں شامل ہے؟ تو سلیبس میں جو شامل ہے وہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ LT گریڈ پری اور مینس کا سلیبس پڑھیں گے، جو کہ دونوں سیم ہی ہے، تو اس میں لکھا ہے اردو اصناف نظم و نثر، ایسے لکھا ہے۔ تو نظم و نثر کی جتنی اصناف ہیں اس سے وہ ایگزامنر سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو حمد اور نعت یہ نظم کی اصناف ہیں، ان سے سوال آئے گا۔ شہر آسوب اور واسوخت بھی نظم کی صنف میں آتی ہے، تو ممکن ہے کہ سوال پوچھ دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کوئی بھی کونا یا گوشہ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ چلو ان دونوں سوالوں کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ حمد بچپن سے پڑھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے تعریف اور ثنا کے۔ اصطلاح میں حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور عظمت بیان کی جائے۔ حمد کے لیے حیت کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ تعریف اس خدا کی، یہ اسماعیل میٹھی کی نظم ہے، بچپن میں ہم نے پڑھا ہوگا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلات ان کو جمع بنایا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ مثال ہو گئی حمد کی۔ اب آتے ہیں نعت۔ نعت پاک کسے کہتے ہیں؟ وہ منظوم کلام جس میں حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اور آپ کی سیرت بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ نعت کے لیے کوئی بھی حیت مخصوص نہیں ہے۔ نعت غزل کی حیت میں بھی ہو سکتی ہے، مثنوی کی حیت میں بھی ہو سکتی ہے، مسدس کی حیت میں بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو یہاں پہ ایک میں مثال دے رہا ہوں مسدس کی حیت میں۔ مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا یتیموں کا ماوا، یتیموں کا والی ضعیفوں کا مولا۔ یہ جو ہے ایک بند ہے جو کہ نعت کا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال سے منسوب ایک شعر ہے، اس میں بھی نعت ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جو سوال تھا، شہر آسوب اور واسوخت میں فرق واضح کیجیے۔ چلیے شہر آسوب کسے کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ کسی شہر، بستی یا ملک میں رونما ہونے والے فتنہ و فساد یا طوائف الملوکی جیسے حالات سے پیدا ہونے والی مصیبتوں اور مسائل کے ذکر پر مشتمل نظم کو شہر آسوب کہتے ہیں۔ کسی ملک میں بد نظمی ہے، فتنہ و فساد ہے، تو اس پر کوئی نظم لکھی جائے تو اس کو شہر آسوب کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کوئی حیت متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب NCERT نے اس کو کچھ ایکسپلین بھی کیا ہے، لیکن ہم کو بس فرق واضح کرنا ہے، تو ہم صرف تعریف کرتے ہوئے ایک مثال دے کے آگے بڑھیں گے۔ یہ PDF ہم آپ کو ٹیلی گرام پہ دے دیں گے۔ شہر آسوب اور واسوخت کے بارے میں مزید جانکاری لینی ہوگی تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ NCERT سے ہم نے مواد اٹھایا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
नज़ीर अकबर आबादी शहर सोब में एक फरमाते हैं कि अब आगरे में जितने हैं सब लोग हैं तबाह, आता नज़र किसी का नहीं एकदम निबाह, मांगो अजीज़ ऐसे बुरे वक्त से पनाह, वो लोग एक कौड़ी के मोहताज हम हैं आह, कसबो हुनर के याद हैं जिनको हज़ार बंद। तो ये 5 मिसरों पे मुश्तमिल एक बंद है, मुखम्मस इसको बोलेंगे, और इसमें ये जो है ये शहर आसोब की मिसाल है। अब वासूख्त किसे कहते हैं? वासूख्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी माने हैं जली कटी सुनाना, यानी वासूख्त ऐसी नज़्म है जिसमें आशिक महबूब के जुल्म सितम से तंग आकर उससे बेज़ारी का इजहार करता है, उसे जली कटी सुनाता है और उसे जलाने के लिए किसी दूसरे से इश्क का ढोंग रचाता है। आशिक का मकसद बस ये होता है कि महबूब के अंदर भी मोहब्बत की तड़प पैदा की जाए, जिलसी फील हो, वह अपनी बेतवज्जही और बेवफाई से बाज आ जाए और रकीब पर मेहरबान होने का रवैया छोड़ दे। रकीब समझ रहे ना? रकीब क्या होता है? जिसे आप चाहते हैं वो किसी और को चाहे तो वो बंदा आपका रकीब हो गया, ठीक है। रकीब आम तौर से लोग दुश्मन कह देते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं होगा। रकीब वो होता है जिसको आप चाहते हैं वो किसी और को चाहती है, तो जो थर्ड पर्सन है ना वो आपका रकीब होगा। रकीबों ने रपट लिखवा दी है जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ये शेर रकीब लफ्ज़ से याद आ गया। चलो, तो वासूख्त क्या है? वासूख्त के मुजिद मीर तकी मीर को माना जाता है, ठीक है। वो ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। और NCERT के मुताबिक शाह मुबारक आबरू पहले वासूख्त निगार हैं। अब देखो यहाँ पे वासूख्त की एक मिसाल, दिले वासूख्ता को अपने लिए जाते हैं, गुस्से से खून जिगर अपना पिए जाते हैं, अपनी जा गैरों को नाचार दिए जाते हैं, अब के यूँ जाते नहीं अहद किए जाते हैं, आवेगा तो भी मनाने को ना आवेंगे हम, जान से जावेंगे पैमा से न जावेंगे हम। तो ये वासूख्त की मिसाल है। उम्मीद है शहर आसोब और वासूख्त में फ़र्क वाज़े हो गया होगा। नहीं हुआ है तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।